ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے حکمران کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے اپنے ملک کو ترقی کی بلندیوں پر بھی پہنچایا اور اپنے لوگوں کو قید و بند کی صحبتوں میں بھی ڈالا۔ وہ مغرب کے لیے ایک ڈراونا خواب بھی تھا اور اپنی عوام کے لیے ایک ڈکٹیٹر بھی۔ یہ ہے معمر قذافی کی کہانی۔ کیا وہ ہیرو تھا یا ولن؟ قذافی 1942 میں ایک غریب بدوی خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ صحراؤں میں اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ پلا بڑھا اور یہیں سے اس کی شخصیت میں بغاوت، خود اعتمادی اور سختی پیدا ہوئی۔ نوجوانی میں وہ جمال عبد الناصر سے متاثر ہوا اور عرب قوم پرستی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ 1969 میں جب قذافی محض 27 برس کا تھا تو اس نے فوجی انقلاب کے ذریعے بادشاہ ادریس السنوسی کی حکومت گرا دی۔ اس وقت کے عرب نوجوانوں نے قذافی کو ہیرو مانا کیونکہ وہ مغربی طاقتوں کو للکار رہا تھا اور ایک آزاد عرب دنیا کا خواب دکھا رہا تھا۔ قذافی نے سب سے پہلے بڑا قدم یہ اٹھایا کہ لیبیا کے تیل کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ تیل سے حاصل ہونے والی دولت سے اس نے تعلیم کو مکمل طور پر مفت کیا، صحت کو عوام کے لیے مفت کیا، رہائشی مکانات غریبوں کو مفت دیے، بجلی اور پانی تقریباً فری کیا، شادی کے لیے مالی امداد بھی دی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق 1980 کی دہائی تک لیبیا افریقہ کا سب سے امیر ملک تھا اور عوام کا معیار زندگی یورپ سے بھی بہتر تھا۔ لیکن قذافی نے یہ سب اصلاحات ایک شخصی آمریت کے ذریعے نافذ کیے۔ اس نے پارلیمنٹ ختم کر دی، سیاسی جماعتوں کو غیر قانونی قرار دیا اور صرف اپنی گرین بک کو قانون کا درجہ دیا۔ اس کی حکومت میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جو لوگ مخالفت کرتے وہ جیلوں میں ڈالے جاتے یا غائب کر دیے جاتے۔ سب سے بھیانک واقعہ 1996 میں ابو سلیم جیل میں پیش آیا۔ تقریباً 1200 سیاسی قیدیوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک خونی سانحہ تھا جو انسانی حقوق کی تاریخ میں بدترین مثال ہے۔ یہ واقعہ قذافی کے ولن پہلو کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا نظام کسی اسلامی عدل یا انصاف کے قریب نہیں تھا۔ اسلامی نظام میں حکمران عوام کا خادم ہوتا ہے، لیکن قذافی نے خود کو قائد انقلاب اور افریقہ کا بادشاہ قرار دیا۔ اسلام میں عدل و انصاف سب سے اہم ہے، لیکن قذافی کے دور میں سیاسی مخالفین کے ساتھ سخت ظلم کیا گیا۔ اسلام میں شورا یعنی اجتماعی مشاورت کا اصول ہے، لیکن قذافی نے صرف اپنی کتاب اور اپنی مرضی کو قانون بنایا۔ اسلام میں بیت المال عوام کی امانت ہے، لیکن قذافی کے خاندان اور قریبی ساتھی ارب پتی بن گئے۔ قذافی فلسطین کے معاملے پر ہمیشہ کھل کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بولا۔ اس نے یاسر عرفات اور PLO کی مدد کی اور عرب دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی اس نے کئی بار عرب حکمرانوں کو غدار اور بزدل کہا، جس کی وجہ سے وہ عرب لیگ میں تنہا ہو گیا۔ قذافی نے ایک افریقی یونین کا منصوبہ بنایا جہاں تمام افریقی ممالک ایک کرنسی گولڈ دینار استعمال کرتے۔ یہ منصوبہ ڈالر اور یورو کی طاقت کو توڑ سکتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ مغربی طاقتیں قذافی کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ 1986 میں امریکہ نے قذافی پر دہشت گرد تنظیموں کی مدد کا الزام لگایا۔ 1998 میں لاکربی بم دھماکے کو اس کے کھاتے میں ڈالا گیا۔ اس واقعے کے بعد لیبیا پر سخت پابندیاں لگ گئی، اگرچہ بعد میں شواہد متنازع ثابت ہوئے، لیکن قذافی کو عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ قذافی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شاہانہ زندگی گزارتا تھا۔ اس کے خیمے سونے اور ریشم سے مزین ہوتے تھے۔ اس پر اپنے گارڈز اور مخالفین پر ظلم و زیادتی کے سنگین الزامات بھی لگے، لیکن دوسری طرف وہ غریب افریقی ممالک کو اربوں ڈالر امداد دیتا رہا۔ 2011 میں عرب اسپرنگ کی لہر لیبیا پہنچی۔ عوام نے قذافی کے خلاف بغاوت کی کیونکہ وہ طویل عرصے سے سیاسی آزادی چھین چکے تھے، مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر قتل کرتے تھے، اشرافیہ اور قذافی کے خاندان کے لیے سب کچھ رکھتے تھے جبکہ عوام غربت میں تھے۔ ابو سلیم جیل کا قتل عام اور دیگر مظالم عوام کے زخموں کو تازہ کرتے تھے۔ یہ عوامی غصہ اور نفرت قذافی کی طاقت کے خلاف بڑھ گئی اور وہ اپنے ہی عوام کی نظر میں ایک ظالم آمر بن گیا۔ نیٹو کی مداخلت نے اس بغاوت کو تیز کیا اور آخرکار قذافی کو اپنے ہی شہر سرت میں پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔
یہ ایک ایسا انجام تھا جو ظاہر کرتا ہے کہ عوام کے اعتماد اور انصاف کی کمی کس طرح ایک طاقتور حکمران کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ قذافی کے جانے کے بعد لیبیا خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ آج وہاں نہ کوئی مرکزی حکومت ہے، نہ امن و امان۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قذافی برا تھا، لیکن اس کے بعد آنے والی تباہی اس سے بھی بدتر ہے۔ معمر قذافی ایک پیچیدہ شخصیت تھی۔ اس نے اپنے عوام کو تعلیم، صحت اور خوشحالی دی، لیکن ان سے آزادی چھین لی۔ اس نے مغرب کو للکارا، لیکن اسلامی اصولوں پر حکومت نہ کی۔ ابو سلیم جیل کا قتل عام اور عوامی بغاوت یہ ثابت کرتے ہیں کہ قذافی کا نظام اسلام اور انسانی عدل کے بالکل برعکس تھا۔ لہٰذا قذافی نہ مکمل ہیرو تھا، نہ مکمل ولن، بلکہ عامر جس نے کچھ اچھے کام کیے لیکن ظلم اور جبر میں ڈوبا ہوا تھا۔